خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں، پڑھ کے دم کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں۔ شیر سنیے گا کہ یہ جو بے جان سے پتھر ہیں کبھی قسمت سے، یہ جو بے جان سے پتھر ہیں کبھی قسمت سے، ان کے ہاتھوں میں جو آ جائے تو گانے لگ جائیں۔ یہ جو بے جان سے پتھر ہیں کبھی قسمت سے، ان کے ہاتھوں میں جو آ جائیں تو گانے لگ جائیں۔ اور یہ شعر دیکھیے گا باطن صاحب کہ ان کے ہاتھوں میں جو آ جائیں تو گانے لگ جائیں۔ نعت کا اجر جو دنیا میں طلب کر لوں میں، نعت کا اجر جو دنیا میں طلب کر لوں میں، میرے پیچھے میاں قدرت کے خزانے لگ جائیں۔ نعت کا اجر دنیا میں، نعت کا اجر جو دنیا میں طلب کر لوں میں، میرے پیچھے میاں قدرت کے خزانے لگ جائیں۔ آئیے میرے دوستو، جناب اشفاق بہرائچی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، انہی کے 4 مصرے کی زنجیر کے اندر انہیں جکڑتا ہوں، آپ کی بہترین سماعتوں کے سپرد کرتا ہوں کہ اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، ایسی جگہ مرو گے کہ پانی نہ پاؤ گے۔ اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، ہر ایسی جگہ مرو گے کہ پانی نہ پاؤ گے۔ اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی، انکار گر کرو گے جہنم میں جاؤ۔ رونق اسٹیج معتبر علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، بہت شکر گزار ہوں جناب قاری وسیع اختر صاحب دامت برکاتہم کا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بھائی مجاہد حسنین حبیبی صاحب کا، جن کے توسل سے میری حاضری ہوئی۔ پہلی بار گجرات کی سرزمین پر آنے کا موقع ملا ہے۔ صدر محترم حضرت مولانا موسیٰ صاحب دامت برکاتہم کی دعائیں چاہتے ہوئے جلدی نعت پاک کے چند اشعار حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک بار آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس کا بیس تھوڑا کم کر کے ٹریبل بڑھا دیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مائک ہے آپ کا۔ آپ بھی کم خوبصورت نہیں ہے بھائی جی ماشاءاللہ۔ حاضر کرتا ہوں، 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، اور یہ 4 مصرے بتائیں گے کہ آپ حضرات مجھے کتنی دیر برداشت کریں گے۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ عطا کریں نوازش کہ ہمارے واسطے بخشش کیا درد ہے ظالم تیری آواز میں، کا ہر سامان لے آئے۔ سنیں کہ ہمارے واسطے بخشش، ہمارے واسطے بخشش، کا ہر سامان لے آئے۔ شروع میں جتنی تھی اتنی کر دیں، کم مت کیجئے گا آواز، بہت خوبصورت ہے۔ کہ ہمارے واسطے بخشش، کا ہر سامان لے آئے۔ ہمارے واسطے بخشش، کا ہر سامان لے آئے۔
بخشش کا ہر سامان لے آئے امام الانبیاء دنیا میں جب قرآن لے آئے امام الانبیاء دنیا میں جب قرآن لے آئے مچی ہے کفر میں ہلچل بہت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ذہن میں رکھیں اور ایک بہت پرانا مطلع اتنا پرانا کہ اب یہ نیا لگنے لگا ہے حاضر کرتا ہوں بہت خوبصورت سا مطلع بطور خاص ملاحظہ فرمایا آپ شریک ہو جائیں مجھے لطف آئے گا پڑھنے میں تو انشاءاللہ مکمل انرجی آپ حضرات تک واپس کروں گا حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ آ گئے حبیب کبریا آ گئے حبیب کبریا صاحب جمال آ گئے حبیب کبریا صاحب جمال آ گئے صاحب جمال آ گئے کہ آ گئے حبیب کبریا آ گئے حبیب کبریا صاحب جمال آ گئے صاحب جمال آ گئے کائنات جگمگا اٹھے کائنات جگمگا اٹھے آمنہ کے لال آ گئے کائنات جگمگا اٹھے آمنہ کے لال آ گئے آمنہ کے لال آ گئے ایک شعر اس کلام کا اور حاضر کرتا ہوں تھوڑا سا ایکو اس کا اور بڑھا دیں تھوڑا سا ایکو سے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں حاضر کرتا ہوں ایک شعر اس کلام کا بہت خوبصورت سا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کائنات جگمگا اٹھی اللہ اللہ آمنہ کے لال آ گئے آمنہ کے لال آ گئے اور دین میں بہار آ گئے بز میں رونق نبی بڑھی بز میں رونق نبی بڑھی کہ دین میں بہار آ گئے بز میں رونق نبی بڑھی حلقہ نبی میں جس گھڑے حلقہ نبی میں جس گھڑے حمزہ و بلال آ گئے حلقہ نبی میں جس گھڑے حمزہ و بلال آ گئے حمزہ و بلال آ گئے کائنات جگمگا اٹھے آمنہ کے لال آ گئے آمنہ کے لال آ گئے بہت شکریہ مجاہد بھائی اب دھیرے دھیرے دل لگنا شروع ہوا ہے پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں چند شعر اور یہاں سے حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں
4 مصرے مدح صحابہ کے حوالے سے جی آتا کیا کوئی دقت نہیں، مجھے دقت نہیں محسوس ہو رہی. 4 مصرے مدح صحابہ کے حوالے سے حضرت دعائیں چاہوں گا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ان پہ انوار کی برسات نہیں ہو سکتی. ان پہ انوار کی برسات نہیں. قاری صاحب بھی تشریف لے آئے جی حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ان پہ انوار کی برسات نہیں ہو سکتے. شافعِ حشر سے کچھ بات نہیں ہو سکتے. شافعِ حشر سے کچھ بات نہیں ہو سکتے. ان پہ انوار کی برسات نہیں ہو سکتے. شافعِ حشر سے کچھ بات نہیں ہو سکتے. جو بھی صدیق سے فاروق سے منہ موڑتے ہیں، جو بھی صدیق سے فاروق سے منہ موڑتے ہیں، ان کی آقا سے ملاقات نہیں ہو سکتی. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. علماء کرام کل ہند نعتیہ مشاعرہ عظمت صحابہ اشفاق بہرائی جی، جناب حضرت مولانا موسیٰ صاحب زندہ باد. اس کلام کو میں ضرور ہی پڑھوں گا. میرے علاقے کے بہت معتبر عالم دین حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہ کا حکم ہے اس کلام کے لیے. انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھوں گا چونکہ مدرسے کے بچے میں انشاءاللہ پڑھ رہا ہوں. میرا جب وقت ہوگا آپ مجھے تھوڑا سا اشارہ کر دیجیے گا. حاضر کرتا ہوں. دوبارہ پڑھ دوں ان 4 شعروں کو تو ایک مرتبہ 2-3 لوگ مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ان پہ انوار کی برسات نہیں ہو سکتے. شافعِ حشر سے کچھ بات نہیں ہو سکتے. جو بھی صدیق سے فاروق سے منہ موڑتے ہیں، جو بھی صدیق سے فاروق سے منہ موڑتے ہیں، ان کی آقا سے ملاقات نہیں ہو سکتے. ان کی آقا سے ملاقات نہیں ہو سکتے. شافعِ حشر سے کچھ بات نہیں ہو سکتے. دوستوں یقین مانیے کلام سارے شعراء کرام کے پاس جتنے بھی شعراء کرام آئے ہیں سب کے پاس الحمدللہ اچھے اور سچے بہت سارے کلام. بڑے بھائی مجاہد حسین حبیبی صاحب کے بارے میں نے سنا ہے کہ لگ بھگ 10,000 اشعار انہیں یاد ہیں. 10,000 اشعار. اور الحمدللہ ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہ واحد ایسا نقیب ہے جس کے ہاتھ میں بیگ میں آپ ایک پرچی بھی نہیں دیکھیں گے. الحمدللہ. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو بیگ کمرے میں رکھی جا کر دیکھ لیجیے. لیکن کسی شاعر کا کچھ پسندیدہ شعر ہوتا ہے. ایک مطلع ایک شعر جو مجھے مجاہد بھائی بہت پسند ہے. حاضر کرتا ہوں پرانا کلام ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے. اگر آپ کو پسند آ جائے تمام شعراء کرام کی جانب سے پڑھا ملاحظہ کریں کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے. اللہ جھرمٹ کہتے ہیں بھیڑ کو. پڑھے لکھے لوگ ہیں. ملاحظہ کریں کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے. آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے. دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے. دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے. دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. ہاتھ کاغذ قلم
چومتے ہیں ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں میں نے صلی علی لکھ دیا ہاتھ کاغذ قلم زندہ باد زندہ باد میں نے صلی علی لکھ دیا ہے اور میں نے اپنے آقا کو کیا کیا لکھا ہے علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا ملاحظہ کریں کہ ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے ان کو شمس و ضحیٰ اور بدر و دجا لکھ دیا ہے اور بدر و دجا لکھ دیا ہے نبی کو اور بدر و دجا لکھ دیا ہے کہ ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے اور بدر و دجا لکھ دیا ہے اور بدر و دجا لکھ دیا ہے مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے ان کو بعد از خدا لکھ دیا بھائی واہ 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 زندہ باد جب بھی پوچھا کسی نے ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں میں نے صلی علی لکھ دیا ہے کیا بات ہے یہاں سے سبحان اللہ اور کیا عبادت ہو رہی ہے ایک نظم کے چند شعر پڑھتا ہوں حضرت کی دعائیں چاہتے ہوئے پورے مدرسے کے بچے ہیں حضرت مولانا مفتی کی پوری تقریر اور میرے یہ کچھ اشعار آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے بطور خاص لیکن ایک جملے کا ورد آپ حضرات کو میرے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ بچوں کو اپنے سنے دوستو اس اعتماد کے ساتھ کہ اگر مزہ نہ آئے تو پیسہ واپس جی ٹھیک ہے کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ پورا مجمع میرے ساتھ پڑھے گا اس جملے کو قرآن پڑھاؤ کا حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ اور سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ پہلا بند حاضر کرتا ہوں اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں قرآن پڑھاؤ پوری نظم آپ کو سمجھ میں آئے گی حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا ہاں پہل مگر دین کے ارکان سکھاؤ قرآن پڑھاؤ ہاں پہل مگر دین کے ارکان سکھاؤ قرآن پڑھاؤ کرتا ہوں تھوڑی سی ماشاءاللہ اشفاق صاحب آپ جو یہ قرآن پڑھاؤ
یہ دارالعلوم مرکز اسلامی کا مشن بھی ہے اور اس ادارے کے توسط سے ایک انگریزی ادارہ بھی چلتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے انڈیا میں ماشاءاللہ 3 بچے گئے تھے دہلی کے اندر اور میرے دوستوں تینوں نمبرات اول پوزیشن پہ لے کے آئے، اول، تھرڈ اور سیکنڈ بھی ماشاءاللہ۔ یہ تینوں اسی ادارے کے توسط سے آیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظم آپ کی یہاں پہ آ کے سچی ہو گئی، بھلے پورے ہندوستان میں ہوئی نہ ہو لیکن یہاں ہو گئی۔ جی بے شک حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں، دوبارہ پڑھ دیں اس بند کو تو ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ کہ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا، ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا۔ ہاں پہلے مگئے دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ایک بند اس کلام کا اور حاضر کرتا ہوں، بہت خوبصورت سبق ملاحظہ فرمائیں قاری وسیع اختر صاحب دامت برکاتہم کی دعائیں چاہتے ہوئے اور بھی تمام علماء کرام کی دعائیں چاہتے ہوئے ملاحظہ کریں کہ بیٹے کے بھی کراؤ، کیا کیا کرا رہے بھائی، واہ، انہیں ایم بی اے کراؤ۔ اگر سچ بول رہا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیجئے گا ورنہ خاموش رہیے گا، ملاحظہ کریں کہ بیٹے کے بھی کراؤ، انہیں ایم بی اے کراؤ، سائنس پڑھاؤ انہیں اور چاند پہ جاؤ۔ ہے شرط مگئے پہلے مسلمان بناؤ، قرآن نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ علماء کرام دارالعلوم اسلامی مرکز اشفاق بہرائچی کل ہند نعتیہ مشاعرہ جناب حضرت مولانا موسیٰ صاحب زندہ باد۔ اس مدرسے کی تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہم تمام شورائے کرام نے سب سے پہلی مرتبہ الحمدللہ کسی مدرسے کے اندر لفٹ دیکھا ہے، ماشاءاللہ۔ ایسے مدرسے انشاءاللہ جب ہوں گے، ایسے یقین مانیے مدد کرنے والے مدرسوں کے لوگ ہوں گے۔ یہ گجرات ہی کے اندر میں نے سنا ہے، الحمدللہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں تمام گجرات والے، بہت خوب ادارے میں نے سنا ہے قاری عبدالباطن صاحب سے، مجاہد بھائی سے کہ بہت اچھے ادارے یہاں چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم لوگ بھی گھومیں گے۔ ایک بند اس کلام کا اور حاضر کرتا ہوں، بہت خوبصورت سبق بطور خاص ملاحظہ کریں۔ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ بند پڑھ رہے ہیں مدرسے کے حوالے سے کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، شکر کرو رب کا مدارس جو ہیں چلتے، تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہیں چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، گھر گھر میں جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اساتذہ کرام نوازیں گے آپ کو۔
بڑے بھائی کا حکم ہے ایک کلام کے لیے، پہلی مرتبہ پڑھنے جا رہا ہوں اس کلام کو۔ اس ترنم پہ آپ حضرات نے بہت کلام سنے ہوں گے، میرا بھی کلام یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، لیکن حاضر کرتا ہوں، دیکھے گا مجاہد بھائی آپ کے دعائیں مل گئے، انشاءاللہ پورے ہندوستان میں اس کو پڑھوں گا۔ ملاحظہ کریں، بہت خوبصورت سا مطلب، آپ حضرات کو آمین کہنا ہے اور میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ ملاحظہ کریں کہ میں بھی اللہ کی رحمت، اللہ ہائے ہائے ہائے، میں بھی اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھو، میں بھی اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھو، میں بھی اللہ کی رحمت کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھو، میں بھی اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھو، سنگِ اسود کبھی چومو کبھی کعبہ دیکھو، سنگِ اسود کبھی چومو کبھی کعبہ دیکھو، میرے مولا سنگِ اسود کبھی چومو۔ اشفاق صاحب سنگ اسود کا تذکرہ آیا تو ایک شعر میرے ذہن سے انگڑائی لیتا ہوا نکل گیا جی عطا کہ حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، تیری آغوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے، اور عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کے حجر اسود کا، ارے نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو تو بھی پتھر ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، نہیں مال زر تو کیا غم ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چلے، میرے عشق مجھ کو لے چلے، تو ہی جانب مدینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے اس دل کا آب گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے اس دل کا آب گینا، اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، سنگِ اسود کبھی چومو کبھی کعبہ دیکھو۔ اب ایک شعر بہت خوبصورت سا مجاہد بھائی ملاحظہ کریں، حضرت دیکھے گا کہ میرے مولا اللہ میرے مولا میرے مولا میرے سینے میں تمنا ہے یہ، میرے مولا میرے سینے میں تمنا ہے یہ، جا کے میں عائشہ میں کا وہ حجرہ جا کے میں عائشہ میں کا وہ حجرہ دیکھو، میرے مولا میں بھی اللہ کی رحمت۔ ایک شعر اس کلام کا اور حاضر کروں گا، بہت خوبصورت سا کلام، ملاحظہ فرمائیں کہ یوں میرے دل یوں میرے دل یوں میرے دل یوں میرے دل میں سما
کروں گم باد خزرا دیکھو میں مولا آنکھیں جب بند کروں گم باد خزرا دیکھو سنگ اسود کبھی جھوموں دو تین چار شعر اور حاضر کر کے عطا کرے اپنی جگہ لوں گا حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے عطا کرے ایک بہت ہی خوبصورت سا کلام ہے اس کے دو تین چار شعر حاضر کروں گا چونکہ اہل علم کا مجمع ہے میں چاہتا ہوں اچھے شعر اور آپ حضرات کے حوالے کر دیں ایک مرتبہ پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں مطلب تمام شعراء کرام کی جانب سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ میں ذکر حبیب اللہ میں ذکر حبیب میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے میں ذکر حبیب میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ میں ذکر حبیب میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے فرشتے لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے لبوں کو میرے چومتے ہیں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے فرشتے لبوں کو میرے چومتے ہیں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اب ایک شعر پڑھتا ہوں جس شعر کو سنانے کے لیے میں نے مطلب پڑھا حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ اذیت بھی دی اور ستم انہیں پہ ڈھائے کہ طائف میں پتھر جنہوں نے چلائے اذیت بھی دی اور ستم انہیں پہ ڈھائے کہ طائف میں پتھر جنہوں نے چلائے کہ اذیت بھی دی اور ستم انہیں پہ ڈھائے کہ طائف میں پتھر جنہوں نے چلائے انہیں مصطفیٰ نے گلے سے لگایا یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے انہیں مصطفیٰ نے گلے سے لگایا یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے فرشتے لبوں کو میرے چومتے ہیں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے